بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عمیر جمشید کا سلام۔ تو آج ہمارے ساتھ جو بہت ہی محترم ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، وہ ایک ٹیچر ہیں رفیق ملا صاحب، اور ان کا تعلق سندھ سے ہے۔ تو ہم اپنے ٹیچرز کا تو پہلے ہی بہت احترام کرتے ہیں۔ تو بیسکلی ہی از اے ٹیچر. He is serving as a teacher from 28 years in primary school of Sen, and he's a motivational speaker too. اور سر کی جو خدمات ہیں پچھلے 28 سالوں سے، ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں۔ سر السلام علیکم، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمد عمیر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اور جس طرح آپ نے ٹیچروں کے حوالے سے اور ٹیچر کی حوصلہ افزائی کی، ہمت افزائی کی، اس کے لیے میں انتہائی مشکور ہوں۔ اور میرے دل میں ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھنے والے ہوں، کیونکہ زندگی ساری جو ہے وہ سیکھنے کی ہے، تو جو بھی جہاں سے بھی سیکھتا ہے اس اساتذہ کی احترام کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عظمت بھی بڑھاتا ہے اور عزت بھی بڑھاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے چاہیں گے کہ آپ بھی ہم آپ کے منہ سے سننا چاہ رہے ہیں کہ رفیق ملا صاحب کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے۔ رفیق ملا صاحب کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے ٹیچنگ کیوں جوائن کی، اور تھوڑا سا آپ ہمیں اپنے بارے میں ایک شارٹ سا انٹروڈکشن ہم چاہیں گے آپ سے۔ جی بالکل۔ اصل میں ٹیچر جو تھا وہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی۔ میرا نام رفیق احمد ہے اور بائی کاسٹ میں ملا ہوں۔ امیر البحر جس کو کہتے ہیں، جس کو سمندروں کا جو بحر جانتے ہیں ان کو کہتے ہیں امیر البحر۔ ہم ملا ہے، کشتی تو ہمیں چلانے نہیں آتی کیونکہ گھر میں جو والد صاحب تھے، چاچا تھے، یا دوسری جو فیملی تھی پڑھی لکھی تھی، تو ہماری اس کشتی باڑی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ڈسٹرکٹ جامشورو ہے، سندھ صوبے کا تحصیل سر مانجھند ہے سوری ٹو وہاں۔ انٹرپٹ یو، تھوڑا سا آپ اونچا بولیں گے سر، آواز جی بہت جی کم آ بالکل۔ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ جامشورو سے ہم بلانگ کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ جامشورو، اور یہ سیون اور حیدرآباد کے بیچ میں ایک گاؤں ہے مانجھند، وہاں ہم رہتے ہیں، جہاں تاریخی جو رنی کوٹ ہے، جو ہسٹوریکل پلیس ہے رنی کوٹ، جو دنیا کے سب سے بڑا قلعہ ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت اویس کرنی بزرگ جو تھے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی 32 جو گنوا دی تھی، عشق میں کہ پتہ نہیں کون سا دانت، کیونکہ جنگ احد میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، تو اس کی بزرگ کی مزار بھی ہمارے گاؤں میں موجود ہے۔ اور سندھ کے جو بڑے مشہور فنکار تھے علن فقیر، وہ بھی میرے پڑوس کے تھے۔ اور رہا جہاں ٹیچنگ کا سوال، تو بیسیکلی میں بچپن سے، کیونکہ اسکول میں تھوڑا شرارتی بھی تھا اور تھوڑا فنون لطیفہ سے بھی تعلق تھا، تو گاتا بھی بہت اچھا تھا، اسٹیج اداکاری بھی کرتا تھا۔ تو جاب ملنے سے پہلے بطور ایک آرٹسٹ بھی رہا ہوں، اسٹیج کے کم سے کم 200 سے قریب اسٹیج پہ لے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی وی شوز بھی کیے ہیں اور ٹیلی فلموں میں کام کیا ہے۔ آر جی ہوسٹنگ سندھی جو ایف ایم ہوتا ہے، وہاں میں پروگرام کرتا رہتا ہوں۔ اور والد صاحب کی جب خواہش تھی کہ میں ٹیچر بنوں، جب میں ٹیچر بن گیا تو جب معذرت چاہتا ہوں، آرڈر ملا مجھے، تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ میری خواہش تھی اور اس کی لاج رکھنا۔ بس اس کے بعد جو ہے نا، میں نے ساری جو ایکٹیویٹیز تھی وہ چھوڑ دی، پھر بچے اسکول، یہ میرے زندگی کا سفر رہا جو ابھی تک جاری سر ہے۔ ہم مزید یہ تھوڑا سا ایک میں سوال ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ، وہ یہ کہ ہم اکثر معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو کہیں پہ جاب نہیں مل پاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو میں ٹیچنگ سٹارٹ کر دیتا ہوں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں جو کہ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں اور جن کا یہ پیشن بھی نہیں ہوتا، ان کو پڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، جن کو بچوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، تو وہ اگر اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو وہ تو میرے خیال میں قومیں تو ایسے نہیں بنتی ہیں۔
تو جس شخص کا لگاؤ ہی نہیں ہے ایک طرف سے، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ رہا ہے کہ ہمیں ایسے استاد نہیں مل سکے، آپ جیسے استاد بہت کم ملے ہیں ہمیں. تو آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ہمیں گائیڈ کیجئے کہ ایک اچھا استاد بننے کے لیے کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ ایک اچھے استاد میں ہونے چاہیے. یہ بالکل آپ کی ایک بات بالکل درست ہے. ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ جن کو جاب نہیں ملتی وہ ٹیچر بن جاتا ہے، لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو ہمارے ہاں جو ہے IBA ٹیسٹ کے پاس جو میرٹ پر ٹیچر جو آ رہے ہیں وہ بہت اچھے آ رہے ہیں، کیونکہ میرٹ پر ٹیچر ہوتے ہیں. ہم جب ٹیچر بنے تھے تب بھی ہم نے انٹرویو دیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ آرڈر ملا تھا. اور باقی جو ایسے جو ٹیچر آ جاتے ہیں کہ بھئی چلو کوئی جاب نہیں مل رہی ہے، ہمیں ٹیچر ہی بننا ہے، تو وہ ملک و قوم کے لیے ایک ناکارہ بن جاتے ہیں. اور ایسے سمجھو کہ وہ ایک ایسے فیکٹری کے مالک بن جاتے ہیں جہاں صرف کباڑا نکلتا ہے. اور ایسے استاد جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں، اور پورے پاکستان میں، ہمارے سندھ میں تو ماشاء اللہ بہت سے ایسے اساتذہ ہیں جو وڈیروں کے اوطاقوں پر بیٹھے تھے، ان کو آرڈر مل گئے اور وہ آج تک انہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا ہے. تو اس سے بڑا بالکل نقصان ہوتا ہے. اور بالکل ایسا نہیں کہ ایک اچھے جو ٹیچر جو ہے، اس میں میری جو اپنی رائے ہے تو وہ مکمل اداکار ہونا چاہیے. ایک جو ٹیچر ہونا چاہیے مکمل اداکار ہونا چاہیے، نفسیاتی ماہر ہونا چاہیے، اور ایک اچھا سا ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے اس کو. کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے بیسیکلی میں پرائمری ٹیچر ہوں، تو میں اپنی بات نہیں کہوں گا، لیکن مجھے 29واں سال چل رہا ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ بچے مجھ سے عشق کرتے ہیں اور میں بچوں سے عشق کرتا ہوں. کیونکہ جب بھی میں اسکول میں جاتا ہوں تو میری یہی امید ہوتی، خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو سارے بھی بچے ہیں وہ میرے اپنے بچے ہیں. اور جب ایک جو ٹیچر ہے اس کے ذہن میں، خیال میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ سارے بچے میرے ہیں، میرے اپنے ہیں، تو وہ پڑھائے گا بھی ان کو، ہر چیز وہ سکھائے گا جو اس کے ذہن میں، علم میں ہوگی، وہ یقیناً سمجھائے گا. بالکل درست فرمایا سر آپ نے. سر اب یہاں پہ آپ ایک مزید سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا سر، وہ یہ ہے کہ سر ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہی ایجوکیشن سسٹم ہے، وہی کتابیں ہیں جو کہ آج سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 30 سال پہلے، 40 سال پہلے وہی ایجوکیشن سسٹم وہی چلتا آ رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی ریفارمز نہیں کی جا رہی ہیں اس طرح سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو یورپین سٹینڈرڈز ہیں ہم ان کو فالو کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ان سٹینڈرڈز کے اوپر لے جائیں جو یورپین سٹینڈرڈز ہیں، تاکہ جب وہ بچہ کل کو تیار ہوگا تو اس کو جب اس کی گرومنگ ایسی کی جائے، اس کے ساتھ معاملات اسکول میں ایسے رکھے جائیں کہ اس کو اپنا جو فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ بچپن سے ہی ڈیسائیڈ کر لے کہ میں کس سائڈ پہ جانا چاہتا ہوں. اور ایجوکیشن ریفارمز کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے، اس کے اوپر آپ تھوڑا ہمیں گائیڈ کیجیے. یہ تو زبردست، آپ کا زبردست کوشچن ہے میرے حوالے سے، اور میں اس پر بہت غور کرتا ہوں. اسی پر میری جب آفیشلی کب میٹنگ ہوتی ہے تو میں وہاں جب بات کرتا ہوں تو اور کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے، میری تنخواہ بند ہو جاتی ہے. کیونکہ یہاں سسٹم جو ہمارا بنا ہوا ہے وہ بڑا بگڑا ہوا بنا ہوا ہے. 1954 سے آج تک وہی پالیسی بنی ہوئی ہے کہ جو نصاب ہمارا ہے، یعنی اس پر بھی ہمارے حکمران جو ہیں یا جو نصاب بناتے ہیں وہ اس پر بھی نہ ابھی ہم آہنگی نہیں کر سکے ہیں کہ نصاب کو مربوط بنایا جائے یا ایسے ہی بنایا جائے. نصاب کو جو سرگرمی ہوتی ہے یا ایسا ہی نصاب ہونا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے ہمارے ہاں. اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے صورتحال جو اکثر سرکاری اسکول میں ہے وہاں پینے کا پانی بھی نہیں ہوتا ہے. ہم تو یہ تو ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے، یہ تو میرے دل کی ہر وقت خواہش ہوتی ہے. مجھے بچے جب میں پوچھتا ہوں، میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، ان کو لے کر جاتا ہوں، جب ان کو کلاسز دکھاتا ہوں تو وہ بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سر ایسے کلاس کب بنیں گے، ہمارے ایسے کب بنیں گے. کیا ہے کہ ہم نے ایسے نااہل حکمرانوں کو منتخب کر دیا ہے جن کو صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. میں آپ کو کیا بتاؤں، میں خود جب میں پڑھا تھا
تو وہ پڑھتا تھا. ہمارے سندھی میں ایک سبق تھا، لیسن تھا کہ سابو کو ہار پہناؤ، اور سابو نے الاڈنوں کو ہار پہنائے. اور وہ ابھی بھی وہ ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو. یہ نہیں، کوئی تبدیلی جو ہے نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور مزے کی بات آپ کو یہ بتانا چلوں کہ 29 سال میں ایک جو سرکاری ٹریننگ ہوتی ہے ٹیچروں کی، وہ بھی نہیں ہوتی ہے. 39 سالوں میں ہماری جو پی ٹی سی ہوتی ہے، یہ پرائمری ٹیچرز جو کورس ہوتا ہے، وہ صرف ہم نے ایک کیا ہے، باقی کوئی اور ہماری تربیت جو ہے آج تک، یعنی ریٹائر ہونے تک آ گئے ہیں، تو کہ ٹریننگ تربیت نہیں ہوتی ہے. تو بہت، حالانکہ ورلڈ بینک کا بڑا زبردست پیسہ ہوتا ہے ایجوکیشن اور صحت پر اگر خرچ کیا جائے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں اسپیسیفک بجٹ ہوتی ہے جو 3500 روپیہ فی بچے کی ہوتی ہے، کے لیے ہوتی ہے، کہ ان کو بنیادی سہولیات بچے کو دیے جائیں. لیکن صورت یہ ہے کہ بیٹھنے کے لیے ان کے جو بینچیں ہوتے ہیں، ڈیسک کے ہوتی ہیں، وہ نہیں ہے. میں جس اسکول میں 11 سال سے پڑھا رہا ہوں، 2 کمرے ہیں، 3 ٹیچر ہیں، اور ان 3 ٹیچروں میں 6 جماعتیں ہم پڑھاتے ہیں. میرے پاس تیسری، چوتھی اور 5ویں کلاس ہے. اب آپ سوچیں کہ 28 سبجیکٹ تو میں نہیں پڑھا سکتا نا. میں کمپیوٹر تھوڑی ہوں جو 28 سبجیکٹ پڑھاؤں گا. اگر ایک کلاس کو میں پڑھاتا ہوں تو دوسرے کسی حرکت میں لگے رہتے ہیں، یا گروپ ورک کرتا ہوں تو پھر بھی اب جو ہے نا ڈسٹربنس ہوتی رہتی ہے. تو یہ حکمرانوں کی ہوتی ہے پالیسی، پتہ نہیں کیا ہے. اور جو ہمارا عوام ہے وہ تو ایسے ہی لا کر بیٹھا ہے. ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ جو بچے ہمارے یہاں، ہمارے سرکاری اسکولوں میں داخلہ آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتی ہے؟ اس طرح ہوتی ہے کہ ایک بچہ چھوٹا اپنے بھائی کے ساتھ آیا اور دوسرے بچے کو لے کر آتا ہے، پھر کہتا ہے کہ صحیح اس کو داخلہ کرو. نہ اس کا والد صاحب آتا ہے، نہ اس کا بڑا بھائی آتا ہے. وہ بچہ اسکول میں اس کو داخل کرتا ہے. اگر اس کا نام جو ہے عبد الغفار ہے تو ہم پوچھیں گے اس کا نام کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا نام گفو ہے. بھائی گفو تو کوئی نام نہیں ہے. بھائی اور کوئی نام نہیں، اس کا نام لاڈلا ہے. سائنس کا نام سرویچ ہے. چلو ہم نے تو لکھ لیا. اب تب تک اس والدین کو خبر نہیں ہوتی ہے، جب اس کا NIC کارڈ بنتا ہے پھر جا کے وہ لاٹھی لے کر ہمارے اسکول میں آتا ہے اور کہتا ہے آپ نے تو میرے بیٹے کا ستیاناش کر دیا، اس کا عبد الغفار نام ہے، آپ نے غفور لکھ لیا. تو اسی طرح کا جو سماج ہے، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں اللہ تعالی کی اتنی ہے کہ کیا بتائیں. اب ہم ایک تو ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر پڑھاتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں. میں خاص طور پر میری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سندھی میں سائیں بولتے ہیں ٹیچر کو. یعنی میں بائی کاسٹ تو ملا ہوں، لیکن ہمیں سائیں بولتے ہیں. یعنی کوئی بھی اس طرح ہے کہ بھائی ماسٹر صاحب، یہ نہیں، سائیں بولتے ہیں. یہ بڑی عزت ہے. ان بچوں کی وجہ سے ہمیں لوگ جو ہے نا وہ سائیں کا رتبہ دیتے ہیں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے. انہی بچوں کی وجہ سے رزق حلال کھاتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا ہمارے جو سسٹم ہے وہ سارا بگڑا ہوا ہے. اس وجہ سے نصاب جو ہے وہ بھی وہی ترتیب دیے ہوئے ہیں. اب آپ کو ایک میں اور دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں. آپ سوچیں گے کہ سر آپ تو انقلابی ٹیچر بن گئے. کیا ہوا کہ میں نے اپنے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو، حیدرآباد ہمارے بالکل قریب پڑتا ہے، کلاس کے سارے بچوں کو لے کر پریس کلب پر جا کے بیٹھا. پریس کلب پر جا کے بیٹھا اور وہاں احتجاج کیا کہ بھئی ہمارے بچوں کو بھی بنیادی سہولیات دی جائیں، ان کو بھی کمپیوٹر لیب دی جائے، ان کو بھی ایسے انسٹرومنٹ دیے جائیں جو پرائیویٹ اسکول میں موجود ہوتے ہیں. حالانکہ پرائیویٹ اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو جو میڈل ملتا ہے بچے کو، وہ بھی ان کے والدین کا پیسہ ہوتا ہے جس پر اس کو میڈل ملتا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پرائیویٹ اسکول کا ہر بچہ پہلی پوزیشن پر آتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہوتی ہے. اور ہمارے جو والدین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی ہمارا بیٹا جو ہے نا فرسٹ پوزیشن آیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. تب کیا ہوا کہ میں جیسے ہی پریس کلب پر بیٹھا تو ایک پولیس کا افسر تھا، وہ گاڑی آ کر ہمارے جو ہے نا بالکل سامنے روکی اور اٹھانے کے لیے کہ تھوڑا دھمکائیں گے تو یہ چلا جائے گا. اس نے جیسے ہی ہمیں دھمکایا تو میں نے ان سے سوال کیا
میں نے کہا پتا ہے اب میں کیوں بیٹھا ہوں یہاں؟ تو پوچھنے لگا کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ کے بچوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں. تو حیران پڑ گیا. اس نے کیسے؟ میں نے کہا دیکھو آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا پرائیویٹ اسکول میں. میں نے کہا کتنی فیس آپ دیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ 75,000 میرا جو ہے ماہانہ خرچہ ہوتا ہے بچوں کو فیس پر. میں نے کہا یہ جو میرے پاس بچے بیٹھے ہیں یہ غریبوں کے بچے ہیں، سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں. اگر آپ جیسے 10 والدین سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخلہ کرا دیں اور 5,000 صرف ماہانہ ان کی سپورٹ کے لیے دیں کہ اسکول میں کیا ضرورت ہے وہ آپ کو دیتے ہیں، اب بتائیں کتنے پیسے بنے گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو 50,000 بن گئے. میں نے کہا ایک سرکاری اسکول میں 50,000 آپ دیں گے اور 10 بڑے آفیسر ڈیلی وزٹ کریں گے، کون ٹیچر ہوگا جو نہیں پڑھائے گا؟ کون آپ کو رزلٹ نہیں دے گا؟ تو وہ بڑا حیران ہو گیا. اس نے بچوں کو اور مجھے سلوٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کے لیے مٹھائی بھی لے کر آیا، پانی بھی لے کر آیا، سب کچھ لے کر آیا. سر میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ سر یہ جو آپ ڈیجیٹلی جو موو ہونا ہے نا سر، یہ ایک بہت طاقتور ٹول ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ڈیجیٹلی جب موو ہو گئے ہیں نا، جو احتجاج ہم ریکارڈ کروا سکتے ہیں نا ڈیجیٹلی، وہ پریس کلب جا کے وہ طاقت نہیں دے سکتا. تو جو حکمرانوں تک جو آواز پہنچانے کا جو نیا طریقہ کار اب رائج ہے نا ہمارے ملک میں، وہ ہے ڈیجیٹلی. اور سر دوسری بات ہے کہ اس حوالے سے میرے تمام جو دیکھنے اور سننے والے ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ اس چیز کے اوپر ہم میں آپ کے ساتھ بالکل کھڑا ہوں اس فورم کے اوپر. آپ کو جو بھی اس چیز کے حوالے سے ہم ایک فورم بنا دیتے ہیں کہ اس حوالے سے اگر کوئی سرکاری اسکولوں کے حوالے سے جن جن لوگوں کو اور جو ٹیچرز کے ساتھ جو تعاون کرنا چاہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، تو وہ میرے خیال میں ایک ہفتے میں ایک میٹنگ ضرور ہونی چاہیے آپ جیسے ٹیچرز کے ساتھ ان تمام لوگوں کی. تو میں بھی اس چیز کے اوپر ورک کروں گا انشاءاللہ. جو بھی مشکلات ہیں سندھ کے اندر، اور خالی سندھ میں ہی نہیں پورے پاکستان کے اندر جو بھی مشکلات آتی ہیں سکولز کے اندر، تو ہم اس کو انشاءاللہ اوور کم بہت جلد کر لیں گے، تاکہ جو آنے والی جو نسل ہے وہ ہمیں یاد رکھ سکے کہ ہم نے وہ ریفارمز کیے تھے. اور آپ جیسے جو عظیم استاد ہیں، ہم ان کی مدد سے اس قوم کو بھی ایک عظیم قوم بنائیں گے سر. تو اس حوالے سے سر میں آپ سے دوبارہ بھی ایک میٹنگ کروں گا آف لائن، کہ اس کے حوالے سے ایک فورم تیار کیا جائے ایسا جو کہ تمام ٹیچرز کو پاکستان میں کنیکٹ کر دے، اور ان کی مشکلات کے حوالے سے ان سے پوچھا جائے کہ اسکول میں کیا مشکلات ہیں ان کو، اور ان مشکلات کو ہم اوورسیز پاکستانی کے آگے بھی رکھیں اس فورم میں. اور پورے ملک سے اور پوری دنیا سے جو لوگ بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے، تو وہ ڈائریکٹلی ان ٹیچرز تک وہ رقوم جو ہیں وہ پہنچیں، اور وہ اسکول کے اندر وہ جو رقوم ہے وہ لگ جائیں، کسی پوزیٹیو وے میں لگ جائیں. تو اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں اور اس حوالے سے ہم ایک فورم کھڑا کریں. سر آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ نہیں، یہ بالکل آپ کی بات زبردست ہے. اور میرے صاحب اصل میں یہ کیا آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ماجن سٹی ہے، ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں، اور یہاں کی ایک بڑی ہر کسی نہ کسی گاؤں کی کوئی نہ کوئی چیز مشہور ہوتی ہے. کسی کا ماوا مشہور ہوتا ہے، کسی کا حلوہ مشہور ہوتا ہے، کسی کی مٹھائی مشہور ہوتی ہے. تو ماجن جو جہاں ہم رہتے ہیں تحصیل میں رہتے ہیں، وہاں کے ٹیچر مشہور ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہماری پوری تحصیل میں کوئی بھی پرائیویٹ اسکول نہیں ہے، پوری تحصیل میں. یعنی 30,000 40,000 آبادی ہے، لیکن اس پوری پٹی میں جو ہے پوری تحصیل میں یعنی پرائیویٹ اسکول نہیں ہے. یہاں کے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ بڑے کمنڈمنٹ ہے. میں اپنے پرائمری اسکول کی بات بتا رہا ہوں. جو مین پرائمری اسکول ہے وہاں سے ہر سال 25 سے 30 بچے، پرائمری اسکول سرکاری اسکول کے بچے میں بتا رہا ہوں، 25 سے 30 جو ہیں وہ آئی بی اے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں اسکالرشپ کے لیے، اور وہ سلیکشن ہوتی ہے ان کی. اور یہ 3-4 سالوں سے سلسلہ ہے.
اور الحمدللہ 120 کے قریب جو بچے بالکل غریب کے بچے جو متوسط طبقہ ہوتا ہے ان کے بچے جو ہیں وہ اسکالرشپ پر کیڈٹ کالج جو ہے حیدرآباد میں وہاں پڑھ رہے ہیں اسکالرشپ پہ IBA کے تھرو. تو یہ گاؤں کی رزلٹ ہے، یعنی جہاں ٹیچر کام کرتا ہے وہاں یہ یہ ہم اپنے بلبوتے پر یہ سارا جو ٹیچر حضرات ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ بالکل آپ کی حقیقی بات ہے. ہمارے یہاں کبھی کبھی والدین آتے ہیں چڑ کر غصہ کر کے آتے ہیں کہ آپ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، تو ہم صرف میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، بچوں کے لیے آج گرمی ہے برف لے کر آئیں، بس وہ دن اور یہ دن پھر وہ اسکول نہیں آتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے، یعنی جو آتے ہیں بالکل اس طرح کا فورم بننا چاہیے. اور جو ٹیچر محنت کرتے ہیں اور جو مسائل ہیں، اسی آپ نے جس طرح کا کہ ڈیجیٹل کے حوالے سے لٹریسی کے حوالے سے بھی کرنا چاہیے. تو یہ جو میں پریس کلب کی بات بتا رہا ہوں یہ کافی 7-8 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اب تو میں سوشل میڈیا کیونکہ جب سے میں جڑا ہوں 10-12 سال مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ اسی وسیلے سے بہت سے بچوں کے جو ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ میرا چھوٹا سا اسکول ہے لیکن ورلڈ میڈیا جو ہے وہ بھی ہمارے اسکول کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کر کے گیا ہے. جو انٹرنیشنل میڈیا جو فورم ہوتا ہے وہ بھی ریکارڈنگ کیے گیا ہے اسی ڈیجیٹل فورم کے تھرو. تو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، بہت سے اچھے اچھے دوست ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں، جن کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارے اسکول میں اتنے بچے ہیں تو کوئی بچوں کے لیے بیگز بھیج دیتا ہے، کوئی شوز بھیج دیتا ہے، کوئی ایسے پینسلیں بھیج دیتا ہے. کیونکہ ہمارے اسکول میں وہ بچے پڑھتے ہیں جن کے والدین ایک دہاڑی کماتے ہیں تو دوسری دہاڑی کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح کے بچے ہم جو ہے نا وہ پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں. بڑی غربت ہے اور آپ حالات بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی حالات جو خراب ہیں. اور سرکار اگر چاہے تو ایک کروڑوں نہیں اربوں روپے بجٹ ہے، یہ ساری بنیادی سہولیات سرکار دے سکتی ہے. لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اس میں عوام کا کوئی پریشر نہیں ہے. ہاں یہ آپ نے بالکل کہا کہ اسی ڈیجیٹل فورم پر ایک فورم بنایا جائے، اس پر پریشرلائز کیا جائے ان حکمرانوں کو، پھر جا کے کچھ نہ کچھ جو ہے نا بات بنے گی. اور اس پر میں آپ کے ساتھ بالکل سہمت ہوں اور ہر وقت میں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں گا، تیار رہوں گا. اور جو بھی آپ بنائیں گے، جس طریقے سے بھی بنائیں گے، جس طرح کی بھی میٹنگ ہوں گی، اور جو بھی ٹیچر ہیں ان کو بھی اس میں کنیکٹڈ کرواؤں گا. سر کیونکہ مجھے اس حوالے سے یہ ہے کہ کیونکہ ہم خود گورنمنٹ اسکولوں کے پڑھے ہیں، گورنمنٹ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، تو ہمیں اس پین کا زیادہ احساس ہے کہ وہ پین کیا ہے. اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک فورم بن جائے، خالی سندھ کے حوالے سے نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ناردرن ایریاز کے لوگ ہیں وہ بھی بہت مسائل کا شکار ہیں. ناردرن ایریاز میں بھی سہولیات کی بہت کمی ہے. صرف پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جو اسکولوں کی حالت ہے وہ تھوڑا سا پھر بھی بہتر ہمیں نظر آتی ہے. وہاں پہ سہولیات کچھ اسکولز میں پرووائڈ کر دی جاتی ہیں کیونکہ وہ ذرا مین لائٹ میں آ جاتا ہے، وہاں پہ میڈیا کی اپروچ ہے. تو سندھ اور ناردرن ایریاز کے حوالے سے ہمیں بہت ابھی کام کرنا پڑے گا. تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ایک فورم کریٹ کر دوں گا جس کے اندر پورے ملک کے جو استاد ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ میں رہیں گے اور اپنی مشکلات کے بارے میں بتائیں ہمیں. تو اس کے حوالے سے پھر ہم مزید جو بھی اقدامات ہو سکیں گے وہ ہم کریں گے. تو سر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو اساتذہ ہیں، جو پڑھانے کا طریقہ کار ہے، وہ جب ٹیچرز جو ڈلیور کر رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو بچے ہیں وہ مختلف ہم دیکھتے ہیں فورم جیسے IMF ہے، جیسے کہ ورلڈ بینک ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں گوگل ہے، جیسے Amazon ہے، اس طرح کی جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو کہ پوری دنیا میں آپریٹ کر رہی ہیں. ہمارے ملک کے بچے وہاں تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ تو ایسی ٹیچنگ کے اندر ایسی کون سی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خامیاں رہ گئی ہیں جو کہ ڈلیور نہیں ہو پا رہی ہیں اسٹوڈنٹس تک، اور ہمارے بچے ان آرگنائزیشنز تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟
جی ان کا اصل اسباب جو سب سے بڑا جو اسباب یہ ہے کہ جو ٹیچر، میں اپنے کیونکہ پورے ملک کی صورتحال کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے، لیکن سندھ کے جو صورتحال کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جو ٹیچر ہیں ان کو موبائل چلانا بھی نہیں آتا ہے. تو جب اس کو موبائل چلانا نہیں آئے گا تو پھر وہ ڈیجیٹلائی کیسے کرے گا، بچوں کو کس طرح پڑھائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچروں کو خود پتا نہیں ہے، اور یہ گورنمنٹ کا پالیسی ہوتی ہے، گورنمنٹ کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی نیا نصاب آئے، کورس آئے، تو وہ ٹیچروں کو اس کی تربیت دے. یہ میں نے پہلے ہی آپ سے ذکر کر دیا کہ کیا کہ ٹیچروں کو کوئی تربیت نہیں ہے. آن لائن تو ابھی بھی کووڈ کی وجہ سے آن لائن تو کلاسز انہوں نے کہا کہ شروع کر دیں آپ، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ان کا سسٹم ہی نہیں چلا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ آن لائن پڑھانا کیسے ہے. اچھا وہ بچے جو ہے نا وہ اس طرح وہ بس حاضری لگا کر اور کیمرہ کو آف کر دیتے تھے اور خود گیم کھیلتے تھے اور حاضری لگا کر بند ہو جاتے. یہ جو ہے آن لائن چل رہی تھی. اور اسی سلسلے میں میں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی کہ اپنے بچوں کا ایک گروپ بنایا واٹس ایپ پر ان کووڈ کے دوران. تو ان سے میں تقریباً روزانہ میری میٹنگز ہوتی تھی. تو یہ کیا ہے کہ روسو جو تھا بڑا تعلیمی ماہر تھا. روسو کا آپ نے نام سنا ہوگا. اس نے کہا کہ بچے کو وہ بات سمجھ آئے گی جو بچہ کرنا چاہے. میری یہ ہیبٹ ہوتی ہے، میں تقریباً جب سے میں اسکول پڑھانے شروع کیا ہے کہ جو بھی لیسن ہوتا ہے اس کی باقاعدگی سے میں پہلے تیاری کرتا ہوں. اس کے بعد اب تو کیونکہ میرے پاس بہت سی کلاس ہیں تو وہ نہیں کرتا ہوں، لیکن جب مین پرائمری اسکول میں تھا موجود تھا تو وہ کیا کس طرح اگر درخت کا لیسن آ گیا تو بچوں کو میں درخت کے نیچے لے کر جاتا تھا اور ان کو یہ پڑھاتا تھا کہ اصل درخت یہ ہے، اس کے فوائد یہ ہیں، اس سے کیا کیا بنتے ہیں. اگر کوئی فیکٹری کا جو سبق ہوتا تھا تو چھوٹی سی گاؤں میں فیکٹری ہوتی تھی، وہاں لے کر جاتا تھا، ان کو یہ سبق پڑھاتا تھا کہ یہ اصل ہے. پہاڑوں کا سلسلہ آتا تھا تو ہمارے نزدیک کیونکہ جابلو پٹی ہے تو وہاں ان کو لے کر جاتا تھا. تو اس طرح کیا ہوا کہ جب میں نے یہ ایکٹیویٹیز کرانا شروع کی تو جو دوسرے ٹیچر تھے انہوں نے ایک دفعہ کیا ہے کہ بچوں کو ٹور پر لے کر ایسے ہی یعنی لیسن کی تیاری کے لیے یعنی ہم نصابی سرگرمی کے طور پر، ایک نصابی سے ہوتی ہے کہ ہم نصابی سرگرمی کے طور پر وہاں لے کر گیا تو پیچھے سے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی گاڑی کا جو رفیق سر گئے تھے بچوں کو لے کر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو سارے شہر میں کوہرام مچا ہوا تھا اور ہم کیونکہ پہاڑی علاقے میں گئے تھے وہاں نہ نیٹ ورک تھا نہ کچھ تھا. جب تک رابطہ ہوئے پولیس کی گاڑیاں تھی جو ہمیں تلاش کر رہی تھی کہ پتہ نہیں بچے کہاں چلے گئے. پھر جب ہم واپس رینج میں آئے، موبائل زون کے اندر کے آئے تو پھر جب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ رفیق صاحب آپ ہیں، بچے آپ کے ساتھ ہیں، میں نے کہا جی ہاں ہمارے ساتھ ہیں. بھائی وہ کیا کرو جلدی چلو، آپ کے گاؤں میں بڑا جو ہے نا وہ پریشان ہے. ادھر جب ہم گاؤں میں پہنچے تو سارا شہر اکٹھا ہوا تھا، بچوں کو گلے لگا رہا تھا. ہمیں یار ہم نے سنا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو اس طرح بھی جو ہوتے ہیں جو ٹیچر ایکٹو ہوتے ہیں نا اس کے پیچھے بھی یہ محرکات جو ہے نا وہ اکثر ہوتے رہتے ہیں. تو میں نے یہی بتایا کہ بچوں کو وہی بات سمجھ آئے گی جو پریکٹیکلی ان کو آپ کرائیں گے، وہ زیادہ تر بات آتے. اسی لیے جو تارے زمین پر میں بچوں کو موویز بھی دکھاتا ہوں، حالانکہ ان پر اعتراض بھی کرتے ہیں کبھی کبھی ٹیچر، لیکن وہ کہتا ہے چلو. اچھا اس طرح جو بھی پڑھاتا ہے بچوں کو تو ان کو کہتے ہیں یہ پاگل ہے، اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ پاگل ٹیچر ہے. تو میں کہتا ٹھیک ہے پاگل ہی صحیح، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو بچے پڑھ کے گئے وہ آج ہمارے ساتھ ٹیچر ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. ہم ان کی دعائیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں، ان کی دعائیں آج بھی جب جہاں بھی دیکھتے ہیں وہی عزت احترام کہتے ہیں. بچیاں جو پڑھ کر بڑی ہوں گی ان کے بچے جو ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹیچر تھے. تو یہ اس کے بعد اس کے علاوہ اعزاز کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. سر بہت ہی خوبصورت باتیں تھیں، میں تو آپ کی باتوں میں ہی کھو گیا کہ آپ جیسے عظیم استاد ہم اس قوم کو اگر اور مل جائیں تو ہماری قوم تو بہت جلد ترقی کر جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو پریکٹیکل کے حوالے سے بات کی سر،
واقعی یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو کلاس رومز ہیں ان کے اندر پروجیکٹرز کی ضرورت ہے، لیبس کی ضرورت ہے، اور بچوں کو پریکٹیکلی جو چیزیں دکھانی چاہیے جو کہ ان کے ذہن کے اوپر اثر کریں، اس طرح کے موٹیویشنل لیکچرز ہونے چاہیے ہر ماہ بچوں کے ادھر، تاکہ بچوں کے اندر جو ایک موٹیویشن، ایک ڈیڈیکیشن ہے وہ ڈیولپ ہو، اور اس طرح سے بچے اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ تو سر آخر میں آپ یوتھ کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو، کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو کہ آپ سجیسٹ کریں گے اپنی یوتھ کو کہ وہ یوتھ جو ہے وہ کام کرے اور ترقی کی منزلوں کو طے کر لے؟ میں ایک مثال پیش کروں گا نوجوانوں کے لیے اور جو بھی دوست جڑے ہوئے ان کے لیے۔ محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر پاکستان کے بڑے نامور شخصیات تھے جن کا ہمارے پاکستان بنانے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ شوکت علی جوہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ 1830 میں کی بات ہے کہ وہ برٹش کاؤنسل کے ممبر تھے، اور جب اذان ہوتی تھی تو انگریزوں کے سامنے مصلی بچھا کر نماز پڑھتے تھے۔ یعنی یہ 1838 کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اشفاق احمد صاحب نے ایک لکھا ہے، اشفاق احمد پاکستان کی بڑی شخصیات ہے، ناول نگار ہے، جس کا زاویہ جو لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور پڑھ لیں زاویہ۔ تو اس میں لکھا ہے کہ یہ محمد علی جوہر کا جذبہ تھا، جنون تھا، لگن تھی، محبت تھی اپنے دیش سے، اپنے انسانیت سے، اپنے مذہب سے۔ اسی وجہ سے وہ برٹش کاؤنسل انگریزوں کے سامنے بھی مصلی بچھا کر نماز پڑھتا تھا۔ اگر انسان میں جذبہ ہونا چاہیے، انسان میں جذبہ ہوگا، کچھ کرنے کی قوت ہوگی اور ارادہ نیک ہوگا۔ اور یہ بھی نوجوانوں کو میں پیغام تو نہیں ہے لیکن یہ کیونکہ پیغام جو ہوتے ہیں وہ بڑے لوگ دیتے ہیں، ہم تو ٹیچر ہیں سمجھانے کے لیے، یہی سمجھانا چاہتا ہوں ان دوستوں کو کہ ہر زندگی میں جو بھی کام کریں تو ایک وقت میں ایک کام کریں، دو کام نہ کریں۔ اگر آپ ایک وقت میں دو کام اپنے ہاتھ میں لیں گے تو جو ایک نہ ایک ہوگا نہ دوسرا ہوگا، ایک ہی کام کریں اور اس پر یعنی آپ کا جذبہ ہونا چاہیے۔ نیرا نور کا ایک، جب بھی میرا مائنڈ کبھی اداس ہوتا ہے تو میں دو جو اشعار ہیں، میرے چچا جو تھے وہ ہمارے گاؤں میں جھولا ہوتا تھا، اس میں بیٹھا رہتا تھا اور وہ سنتا تھا اور روتا تھا۔ تو میں نے چاچا سے پوچھا تھا یہ میرا پیغام ہے، اس لیے میں تھوڑا آگے کر رہا ہوں۔ تو وہ اکثر کہتا تھا، جو نغمے تھے، اتنی شکتی ہمیں دینا داتا، من کا وشواس کمزور ہونا، ہم چلے نیک رستے پہ لیکن بھول ہو کے کبھی بھول ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رب العالمین ہمیں اتنی شکتی، قوت دینا، طاقت دینا کہ اگر ہم نیک رستے پر چل رہے ہیں، اس پر تو چل رہے ہیں، لیکن بھول ہو کے بھی یہ بھول نہ ہو کہ ہم غلط راستہ اختیار کر لیں۔ اور نیرا نور کا ایک جو غزل ہے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ اگر جذبہ انسان کے پاس ہوتا ہے تو انشاءاللہ منزل اس کے سامنے ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سے گفتگو کا موقع ملا، میرے لیے بھی باعث اعزاز ہے۔ سر میں آخر میں بس دو الفاظ آپ کے لیے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جیسے عظیم استادوں کو ہمارا سلام ہے، تمام قوم کا سلام ہے، میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں آپ کی خدمات کے اوپر۔ آپ نے اتنے عرصہ تک ٹیچنگ کی اور اس قوم کے جو نوجوان ہیں ان کو پڑھایا۔ اور سر میں آخر میں نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ وہ لوگ جو استادوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، وہ قومیں جو استادوں کی عزت نہیں کرتی ہیں، ان کو پھر زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے استاد کی عزت کریں آخر میں۔ اور یہی کہوں گا اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔